بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا ہی میں خیمے کے عقب میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے پاس کھیل رہے تھے کہ آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا خیمے کے اندر آیا اور اپنے والدین سے کہا، جلدی آئیں، میرے قریشی بھائی کو دو سفید پوشاکوں والے اشخاص نے زمین پر لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور اب انہیں ادھر ادھر لٹا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ سنتے ہی تڑپ کر باہر آئے۔ حلیمہ سعدیہ اس چشمدید واقعے کے بارے میں فرماتی ہیں، جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کھڑے تھے اور چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ پہلے میں نے اور پھر ان کے رضائی باپ نے انہیں چھاتی سے لگا لیا اور دونوں نے بیک زبان پوچھا، اے بیٹے کیا معاملہ ہے؟ سفید پوشاک پہنے ہوئے دو اجنبی شخص آئے اور مجھے زمین پر لٹا کر میرا سینہ چیر دیا۔ وہ میرے سینے کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، مگر مجھے پتہ نہیں کہ کون سی شے تلاش کر رہے تھے۔ اس پر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں آپ کو لے کر خیمے کے اندر آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے عالم خوف میں کہا کہ شاید بچے پر کوئی آسیب ہے۔ وہ خائف ہو کر آپ کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ میں لے آئے۔ یہ روایت ابن اسحاق نے بیان کی ہے، مگر وہ خود ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا مکہ معظمہ میں لے جانا تو ثابت ہے، لیکن شک صدر کی وجہ سے نہیں، بلکہ حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے عرض کی، اے بی بی، اب ہمارے لیے آپ کے صاحبزادے کو اپنے پاس رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک روز حبشہ کے نصارہ کا ایک قافلہ ہمارے خیمے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر اپنے اونٹوں کی مہاریں کھینچ لی اور آپ کی طرف نہایت غور سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کئی سوالات کیے اور آخر میں مجھ سے کہا، ہمیں اس بچے کو اپنے ملک میں لے جانے کی اجازت دیجیے۔ اس بچے کی ذات کے ساتھ ایک عظیم الشان ظہور وابستہ ہے جسے ہم اہل کتاب ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شک صدر کا واقعہ بیان کرنے کے باوجود اس میں شک کا اظہار کیا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر تو اس واقعے کا ذکر آپ کی کمسنی میں کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ یہی واقعہ آپ کی بعثت سے ذرا قبل بیان کرتے ہیں، یعنی تقریباً 40 برس کی عمر میں بیان کرتے ہیں۔ تاہم شک صدر کے واقعے پر مسلمان اور عیسائی مشرکین دونوں غیر مطمئن ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں بھی جو سفید لباس میں ملبوس تھے مطمئن نظر نہیں آتے۔ ارباب سیر کے نزدیک شک صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 2 برس تھی، لیکن روایات کے مطابق آپ 5 برس تک بنی سعد میں رہے۔ اگر شک صدر کا واقعہ ابتدائی برسوں میں پیش آتا تو حلیمہ سعدیہ آپ کو فوراً مکہ لے آتی۔ جب آپ کو تیسری مرتبہ مکہ لایا گیا اس وقت بھی حضرت آمنہ نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ سر ولیم موویر نے 2 سفید پوش فرشتوں کے بیان سے گریز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسی اعصابی بیماری کا حملہ ہوا ہو جس سے آپ کا بدن مبارک تو متاثر نہ ہوا، مگر اس سے خائف ہو کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر آپ کو واپس لوٹانے چلے گئے ہوں۔ ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا تو شک صدر کی کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ درمنگھم نے لکھا ہے کہ شک صدر کا واقعہ درج ذیل آیت سے ماخوذ ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ فراغ نہیں کر دیا اور وہ بھاری وزن نہیں ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی؟ اور اس طرح مشرکین اور منکرین اسلام اس معجزے کے بارے میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام سابقہ گروہ نبوت و رسالت ثبوت میں خوارق یعنی معجزات کا محتاج تھا، اسی طرح آپ بھی ایسے خارجی معجزے کا سہارا ہیں، جبکہ آپ کی ذات کسی معجزے کی دست نگر نہ تھی، جس کی وجہ آپ کی سیرت و کردار کا انتہائی بلند اور صفات اعلیٰ میں مکمل جامعیت کا مالک ہونا ہے۔ لوگ غیر معقول معجزات سے انکار کریں گے تو اس کی تائید میں ان کو مورخین اسلام کی کتابوں میں سند بھی ملے گی، اور جو روایات اس میں ذکر کی گئی ہیں ان کو قرآن حکیم کی سند کے ساتھ قوی مناسبت بھی تھی، جن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ کائنات میں غور کرو اور یہ کہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
نیز یہ کہ قرآن نے ان مشرکین کو اسی بنا پر ہدف دان ٹھہرایا ہے کہ وہ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ آپ نے قبیلہ بنی سعد میں 5 سال تک پرورش پائی۔ صحرا کی کھلی اور پاکیزہ فضا نے آپ میں شخصی آزادی اور خود مختاری کو فروغ دیا۔ اس قبیلے سے آپ نے فصیح عربی میں کامل دسترس حاصل فرمائی، کیونکہ اس قبیلے کی زبان ہر قسم کی ملاوٹ اور تصنع سے پاک تھی۔ آپ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کرتے، میں عرب ہونے کی حیثیت سے تم سب سے کامل تر ہوں، کیونکہ میں قریش میں سے ہوں اور میری پرورش قبیلہ سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ صحرا میں 5 سالہ قیام کے دوران حلیمہ سعدیہ اور ان کے پورے خاندان نے آپ کی دیکھ بھال نہایت احسن طریقے سے کی، اور وہ آپ کی عزت کرتے اور آپ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ اور اس کے نواح میں قحط پڑ گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے ہاں تشریف لائیں۔ اس وقت آپ کی شادی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کے مال سے پانی کی مشکیزوں سے بھرا ہوا ایک اونٹ اور 40 بکریوں کا ریوڑ اپنی رضائی والدہ کو پیش کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتی، آپ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی شیمہ جب قبیلہ بنو حوازن کے اسیروں میں گرفتار ہو کر آئیں تو آپ نے شیمہ کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ آزاد فرما دیا۔ بنی سعد میں 5 سال پرورش پانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کے سپرد کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو مکہ سے باہر آپ گم گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاروں اطراف آپ کو تلاش کیا۔ جب کہیں سراغ نہ ملا تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی۔ انہوں نے کئی اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیے، جنہوں نے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس پایا اور آپ کو حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی تربیت اپنے ذمہ لے لی اور آپ ان کے پیار اور شفقت کا مرکز و محور بن گئے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ ان کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک نہایت اعلیٰ قالین بچھایا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس قالین پر گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور ان کے بیٹے اس قالین کے ارد گرد بیٹھتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتے اور قالین پہ ساتھ بٹھاتے۔ جب بھی آپ وہاں آتے، اپنے چچاؤں کے سامنے سے گزر کر سیدھے اپنے دادا جان کے پاس پہنچ جاتے۔ جب حضرت سیدہ آمنہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے میکے قبیلہ بنی نجار میں تشریف لائیں تو مدینہ پہنچ کر والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے وہ مکان دکھایا جہاں آپ کے والد ماجد نے دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ اس کے بعد وہ آپ کو ان کی آخری آرام گاہ پر لے گئیں۔ والد ماجد کی آخری آرام گاہ کی زیارت سے آپ کے دل میں پہلی مرتبہ اپنی یتیمی کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ پہلے بھی آپ کے والد کے حالات اور وفات کے بارے میں واقعات سنایا کرتی تھیں۔ آپ نے اس پہلے سفر کے تمام واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی زبان مبارک سے سنائے۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ میں اپنے ننیال کے ہاں 1 مہینہ قیام فرمانے کے بعد حضرت آمنہ نے مکہ کی طرف واپسی کا سفر شروع فرمایا، مگر مدینہ سے 43 میل دور ایک مقام ابوا پر پہنچ کر علیل ہو گئیں اور اسی مرض سے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اسی مقام پر آسودہ خاک ہوئیں اور اس ثانیہ عظیم کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئی تھیں اور آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ اس حادثے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کے دل میں اپنے یتیم پوتے کی محبت اور بھی گہری ہو گئی اور ان کی شفقت مزید بڑھ گئی۔ والدہ ماجدہ کو اپنے سامنے دفن ہوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ کل تک وہ آپ کو آپ کے والد کے بارے میں بتایا کرتی تھیں، مگر اب انہوں نے بھی آپ کو پوری طرح یتیم کر دیا تھا۔ اس ثانیے کے بعد حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبہ شفقت اور بھی زیادہ بڑھ گیا، مگر باپ اور اس کے بعد ماں دونوں کی جدائی کا صدمہ ایسا نہیں تھا جو جلد ہی بھول جاتا۔ ان مصائب میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور تشفی کے سامان فراہم کیے،
قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟